امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھیں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے جدید مسائل اور اسلام۔ فقہی حوالے سے انتہائی ترقی یافتہ پیش بینیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جدید مسائل اور آئے دن ہونے والی ایجادات و اختراعات کے بارے میں جن کا ابتدائی فقہی ادب میں نہ کوئی ذکر ہے، نہ ان کی طرف کوئی اشارہ، اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی حکم موجود ہے۔ علمائی محققین کو مکلف کیا گیا ہے کہ وہ پورے غور و فکر سے ان کا تجزیہ کریں، علمی اجتہادی قواعد پر انہیں پرکھیں اور اسلامی فہم اور دینی بصیرت سے ان کے بارے میں کوئی حکم لگائیں، اور حسن و قبح کے حوالے سے ان کے استعمال کے جواز و عدم جواز کا تعین کریں۔ دیکھیے، شہداء کے خون سے بھی افضل کہا گیا ہے علماء کے قلم کی سیاہی کو۔ ایسے نہیں کہا گیا، ایک ذمہ داری ہے، ایک فرائض ہے۔ اس حقیقت سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اسلام نے کتنے شعور اور ادراک کے ساتھ اور کس بالغ نظری اور وجدان بصیرت سے مستقبل کی تاریخ کے مختلف ادوار میں زمانے کے تغیر، مزاج، عوام، تقدم اور ارتقاء کی کیفیت اور حدوث و ایجادات و اختراعات کی نوعیت کی پوری صحت و ضبط کے ساتھ پیش بینی کر کے، اور علماء و دانشوران اسلام پر ان کے بارے میں عوام کی ذہنی تربیت کی ذمہ داری عائد کی ہے۔ اب دانشوران میں پروفیسر بھی آ جاتے ہیں، اساتذہ بھی آ جاتے ہیں، علماء، اساتذہ، پروفیسر، دانشوران۔ جدید مسائل کی اس میں شاعر بھی آ جاتا ہے۔ جدید مسائل کی اصطلاح مجموعی طور پر تمام علمی، سائنسی، ثقافتی، فکری، صنعتی، معاشرتی، سیاسی، اقتصادی اور انسانی مسائل کا احاطہ کرتی ہے۔ مثلا جدید قدیم استعمار، مشینی تہذیب، جدید انسان، بیوروکریسی، ٹیکنوکریسی، فاشزم، ڈیموکریسی، مشروطیت، فلم، ٹیلی ویژن، سوشلزم، کیپٹلزم، صہیونزم، مسئلہ فلسطین، اسلامی نیشنلزم، ہیپیزم، نوجوان نسل کی باغیانہ ذہنیت، اقوام مشرق کی پسماندگی، مشرق مغرب کے تعلقات، ٹیکنالوجی اور مشین کی مغرب زدگی، ثقافتی یورش، دانشوروں کی ثقافت دشمنی، بوری وازی، دلال ملٹریلزم، مذہبی بحران، اخلاقی انحطاط اور سنت نبوی سے انقطاع، تاریخ سے قطع تعلق، تمدن جدید، جدیدیت پرستی، ترقی پسندی، نسوانی جنسی آزادی، 2000 سال بعد یورپ کی وساطت سے یہودیوں کی قتل مسیح سے بریت، بھوک اور افلاس، جدید طبقاتی استحصال، طبقاتی کشمکش، اقتصادی انقلاب، ادب، فن جدید، عصر حاضر کے قوی اور ایمان افروز فکریے، یہ ساری چیزیں جدید ہی ہیں اور جدید مسائل کی ذیل میں آتی ہیں، جن کے کسی نہ کسی پہلو کے ساتھ اسلامی معاشرے کا کوئی نہ کوئی رابطہ ضرور ہے۔ لہذا باخبر اور ذمہ دار مسلمان عالم کا یہ فرض ہے کہ اجتہاد، افتاء اور آزاد تحقیق کے حق کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے علم اور اسلامی بصیرت کے ذریعے ان مسائل کا حل تلاش کرے اور بحرانہ تحریر و تحلیل سے موقع، محل اور صورتحال کے مطابق ان پر نفی، اثبات یا تاکید کا حکم لگائے، نیز عوام کی بھی انفرادی اور اجتماعی ذہنی و فکری تربیت کا ذمہ لے۔ اب ان مسائل سے پہلے ان مسائل کو کن لوگوں نے سمجھنا ہے اور یہ کن لوگوں کے فرائض میں ہے، کن شخصیات کے فرائض میں، کیونکہ عوام کا ہر آدمی اتنا علم نہیں رکھتا، اتنا فکری طور پر بھی بالغ نہیں ہوتا کہ وہ ہر مسئلہ کو سمجھے، پرکھے، اس کی تحقیق کرے اور اس کے بعد اس پر عمل کرے۔ اس لیے یہ اسلام نے ذمہ داری دی ہے علماء پر، علماء، دانشوران، جس میں پروفیسر آ جاتے ہیں، اساتذہ آ جاتے ہیں، شاعر آ جاتے ہیں، ان پر کہ یہ لوگ ان کو سمجھیں، ان مسائل کو سمجھیں، ان مسائل کو سمجھ کر اسلام کی روح سے
پھر اپنے معاشرے کی تربیت کریں۔